السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے۔ تو چلیے قرآن پاک کے سفر میں ہم نیکسٹ سورہ کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام سورہ النحل ہے۔ یہ 16 رکوع پر مبنی ہے۔ آئیے آج اس کا پہلا رکوع پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ پہنچا امر اللہ، اللہ کا وعدہ، فلا تستعجلوہ، پس تم اس کے بارے میں عجلت میں مت پڑو، عجلت نہ چاہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ عذاب بہت قریب ہے۔ یہ اہل کفار سے خطاب ہو رہا ہے کہ تم اس عذاب کی بہت جلدی چاہتے ہو، کیونکہ وہ اس عذاب کا یقین نہیں رکھتے تھے، اس لیے وہ جلدی مانگتے تھے کہ لے آئے۔ اگر آپ سچے ہیں تو وہ استہزاء بھی کیا کرتے، مذاق اڑایا کرتے کہ عذاب کیوں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یوں ارشاد فرمایا کہ اس کا وعدہ قریب ہے، تمہیں تو اس چیز کی خبر بھی نہیں ہوگی اور وہ عذاب تم تک آ پہنچے گا، لیکن تم جلدی نہ کرو اس کے چاہنے میں۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی اور بلند ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ ینزل، وہ نازل فرماتا ہے، بھیجتا ہے، الملائکۃ فرشتوں کو، بالروح وحی کے ساتھ۔ وحی کو روح کہا گیا کیونکہ وہ جملہ تعلیمات دین کی روح ہے اور جان ہے۔ من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، یعنی کہ وہ اللہ کے برگزیدہ چنے ہوئے منتخب لوگ جن کو ہم پیغمبر اور رسول کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان پر جن پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے ہے وہ اسی کے بندے، لیکن ان میں سے منتخب شدہ لوگ، یہ جو انبیاء اور رسول کہلاتے ہیں، ان پر وہی بیچتا ہے۔ ان انذروا، یہ کہ تم ڈراؤ، انہ، بے شک وہ، لا الہ، نہیں معبود الا مگر، انا، میں ہی، فاتقونی، پس مجھی سے ڈرو۔ لوگوں کو ڈر سناؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو وہ میرے سے ہی ڈرتے رہا کریں۔ خلق السماوات، اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، کی حق کے ساتھ، تعالی، بلند اور برتر ہے، اما اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بار بار کلمات ارشاد فرماتا ہے کہ اس ہر شرک سے وہ پاک ہے جو اس کے ساتھ اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں، بیٹے بناتے ہیں، اس کے حصے بناتے ہیں، تو وہ اس سے پاک ہے۔ بلکہ اسی نے تو زمین و آسمان کو بنایا ہے، اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ خود کو تقسیم کرے، یا اولاد یا باپ والدین بننے میں اس کی کیا مجبوری ہو سکتی ہے۔ خلق الانسان، اور اسی نے انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ، ایک نطفہ سے، ایک تولیدی قطرہ سے، اذا، پس تب، ہوا وہ، خصیم، جھگڑالو بن گیا، مبین، کھلا۔ جب اللہ نے تو اس کو پیدا کیا، وہ دنیا میں آ گیا، اس کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور فرمانبرداری اختیار کرتا، مطیع ہوتا، لیکن وہ اللہ کے ساتھ ہی جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ یہ اہل کفار کا ہی ذکر آ رہا ہے کہ یہ اللہ ہی کی تخلیق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور یہ اللہ ہی کے بارے میں جھگڑنے لگے کہ نعوذ باللہ اس کے بھی بیٹے ہیں، یا وہ چاند سورج کو خدا بنانے لگے، بتوں کو خدا بنا لیا۔ وَالْأَنْعَامَ، اور چوپائے، خلقہا، اس نے پیدا کی ہے، لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، دفء، گرم لباس، اون ہے، ومنافع، اور فائدے بھی ہیں، دوسرے فائدے ہی موجود ہیں، ومنہا، اور اسے، تأکلون، تم کھاتے ہو، بعض چوپائے تم ذبح کر کے ان کو کھاتے بھی ہو، بعض کی اون تمہارے کام آتی ہے، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں سفر کے، سواری کے۔ یہ اس وقت عرب کا معاشرہ جو ہے، چونکہ جانور مال پال کے تو اس کو اسی کے ذریعے اپنا رزق اور معاش جو ہے کمایا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا خصوصی ذکر فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے جانور جو ہے وہ پیدا کیے اور تمہارے لیے ان کو فائدہ مند بنا دیا۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، اس میں، جمال، خوبصورتی بھی ہے، رونق ہے، دلکشی ہے جانوروں کے پالنے میں، رکھنے میں، ہینا، جب تریحون، تم شام کو چراگاہ میں واپس لاتے ہو، وہینا، اور جب تسرحون، صبح کو لے جاتے ہو، شام کو آرام کرنے کے بعد صبح کو جب ان کو لے کر جاتے ہو تو بھی، اور واپس لاتے ہو تو بھی، تم ان میں ایک جمال اور ایک رونق اور ایک دلکشی نظر آتی ہے۔ وَتَحْمِلُ، اور اٹھاتے ہیں یہ، اثقالکم، تمہارے بوجھ، الی بلدن، اس ملک تک، اس شہر تک، لم، نہیں، تکونوا، تم ہو، بالغیہ، اس کو پہنچنے والے، اس شہر تک تم نہیں پہنچ سکتے، الا مگر، بشق الانفس، اپنی جان کی بے پناہ مشقت اور سخت مشقت کے ساتھ۔
इन्ना बेशक रब्बकुम तुम्हारा रब ला रऊफ रहीम जरूर बख्शने वाला मेहरबान है। वल खैला और घोड़े, वल बिगाला और खच्चर, वल हमीरा और गधे, ये तीनों चीजें अल्लाह ताला ने गिनवा दी कि किसी को भी हकीर मत समझो। ये गधे भी सवारी के लिए इस्तेमाल होते रहे, खच्चर भी, घोड़े भी जंगों में भी इस्तेमाल हुए। लितर का बूहा, ताकि उन पर सवारी करो, वजीना और ये खूबसूरत भी लगते हैं, बायसे जीनत भी हैं। आज भी लोगों ने घोड़े पाल रखे हैं और खूबसूरती है उन पर, वो सवारी करते हैं और खुशी का एहसास जो है वो पैदा होता है। यखलुकु, और वो तख्लीक करता है, माँ जो ला नहीं तालमुन तुम जानते, हर उस चीज को भी उसने तख्लीक किया है जिस सब को तुम आज तक जानते भी नहीं हो। कई ऐसी स्पीशीज हैं जानवरों की, कई ऐसी इकसाम है जो पैदा की लेकिन आज खत्म हो चुकी हैं, वो नापैद हो चुकी हैं। और कल भी ऐसी कुछ अक़साम पैदा फरमाएगा जिनका आज तुम जानते भी नहीं हो। व अलल्लाहि, और अल्लाह तक पहुँचने के लिए कस्दुस सबीली दरमियानी रास्ता है। अल्लाह तक पहुँचने के लिए एक ही रास्ता जो है वो दरमियाना जो रास्ता है वो आसान तरीन भी है। वमिनहा, और उसमें से जाइर, कुछ टेढ़े भी हैं, कुछ टेढ़ी राहें भी हैं जो इधर उधर निकल जाती हैं और अल्लाह तक नहीं पहुँच पाते वो लोग। सीधी राह पर जो अल्लाह तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं तो वो दरमियाना रास्ता है। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा इसराफ का शिकार हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बखीली का शिकार हो जाते हैं। तो दरमियाना रास्ता कोई भी इख्तियार नहीं करता। तो हर चीज़ में दरमियानी राह, क्योंकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया व खैरुल उमूरी औसतहा, और बेहतरीन अमर, बेहतरीन काम ही वो हैं जो दरमियाने हों, यानी हर काम में मियाना रवि को देखा जाए। तो यही रास्ता अल्लाह ताला तक पहुंचता है। क्योंकि अगर आप एक वक्त में मिसाल लीजिए कि इतनी इबादत करते हैं कि आप घुटने, आपके पाँव सूज जाए, आप थक जाए, लेकिन दूसरे वक्त में आप बिल्कुल नमाज पढ़ना जो फर्ज है वो भी छोड़ दें, तो ऐसा अल्लाह ताला को पसंद नहीं है और ये अल्लाह तक पहुंचने की रास्ता नहीं है। तो इसलिए रास्ता वही है जो मुस्तकिल मजाजी से इख्तियार किया जाए, बेशक वो थोड़ी सी थोड़ी इबादत क्यों ना हो, और अल्लाह ताला के साथ लो लगाए रखना यही ईमान वालों का शेवा है। वलौ शाअ, अगर वो चाहता, लहदाकुम, जरूर हदायत देता तुम सबको, अजमाइन, सब के सबको। यानी काफर भी जो है वो भी मुसलमान होते, लेकिन ऐसा अल्लाह ताला की मशीयत में नहीं है। कायनात की रंगीनियां, कायनात का इख्तिलाफ इसी चीज में है कि एक कबीला, एक ग्रोह, एक ग्रुप, एक फरीक कभी गालिब है कभी मगलूब है, यानी कुफर कभी गालिब है कभी मगलूब है। इसी तरह इस्लाम कभी ज़वाल में है कभी उरूज में है। तो यही उसने कायनात की खूबसूरती बनाई है अज़ल से अबद तक। यहीं पर रुकू नंबर 1 मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह रुकू नंबर 2 के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।